السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والدین کا ہمیشہ سے ایک ٹپیکل چیلنج ضرور رہتا ہے، اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈسپلن۔ یہ ہمارے لیے کافی بڑا ایک مسئلہ ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی نظریں والدین پہ ہوتی ہیں، بچہ جو بھی کر رہا ہو، اور والدین جو ہوتے ہیں وہ مختلف ایج گروپس کے درمیان ٹھیک ٹھاک کھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، اور اپنی پیرنٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ان کو باہر سے کمنٹس مل رہی ہوتی ہیں، یہ بیٹھ کیوں نہیں رہا، یہ اٹھ کیوں نہیں رہا، یہ پڑھ کیوں نہیں رہا، یہ کام کیوں نہیں کر رہا، ان کی بھی جواب دہی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ایک سائز تو کسی کو بھی نہیں فٹ ان ہوتا کہ اگر ہم ڈسپلن کے لیے کہیں، ہر سچویشن ڈفرینٹ ہے، ہر بچہ ڈفرینٹ ہے۔ لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ایک میں کوئی آپ کو فارمولا دوں تاکہ آپ اس فارمولے کے مطابق اپنے بچوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، اور اس فارمولے کو ہی میں کوئکلی ڈسکس کروں گی، اینڈ دین آئی لیو دا ہاؤس اوپن فار دا کویسچنس۔ ایک فارمولا اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، دیٹ از کام، کنیکٹ اینڈ کوچ۔ کیونکہ یاد یہ رکھنا ہے کہ جو ڈسپلن کرنا ہے نا، دیٹ از ناٹ اباؤٹ کنٹرولنگ دا کڈس۔ ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسپلن کا مطلب ہے کہ بچے کو دبوچا اور بچے سے سب کچھ کروانا شروع کر دیا، یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی سینیریو میں، چھوٹا ہے بڑا ہے، کسی بھی سینیریو میں اگر آپ خود ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہیں، پریشان ہیں، آپ سے سینیریوز ہینڈل نہیں ہوتے، تو جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے کہ بچے کو میں نے ڈسپلن کرنا ہے، وہ ڈسپلن سے زیادہ پنشمنٹ ہوگی، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سختی کا ایسا ایلیمنٹ آ جائے گا جو آپ کرنا نہیں چاہ رہے لیکن آپ سے ہو جائے گا۔ تو جب بھی ہم ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے نا، بچے کے دماغ میں اس کا فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ آن کر دیتا ہے، اور بچے کی لرننگ نہیں ہوتی۔ بچہ جو بھی کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے، یا وہ فائٹ کرے گا، ٹینٹرم تھرو کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور ہم سے بے قابو ہو جائے گا نا، ہم اس کو ہینڈل ہی نہیں کر پائیں گے۔ یا وہ کیا کرے گا کہ چپ ہو جائے گا، خاموشی سے کر لے گا، لیکن اس کی لرننگ نہیں ہے، وہ سیکھ نہیں رہا۔ اسی لیے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ زبردستی کراؤ، پیار سے کراؤ، لیکن بچے کنسسٹنٹ ہیبٹس کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ تو ون آف دا ریزن از دس کہ ہم اس وقت خود پرسکون نہیں ہوتے۔ سو اگر آپ پرسکون ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے کہ جب بھی آپ کو بچے کی کسی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے بہت غصہ آ رہا ہے، بہت آپ اریٹیٹ ہو رہی ہیں، تو آپ نے رک جانا ہے۔ آپ نے وہاں سب سے پہلا میسج اپنے آپ کو دینا ہے کہ ادھر میں نے کوئی بھی بیہیویئر نہیں دینا ہے، ابھی میں نے کوئی یہاں پہ ایکشن پلان نہیں بنانا ہے، کیونکہ میں اس وقت خود ہی ریگولیٹڈ نہیں ہوں۔ یہ سب سے پہلا میسج آپ کے اپنے اندر جانا چاہیے۔ فوراً کوئی دعا پڑھ لیں جو بھی دماغ میں آتی ہے، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی تسبیح جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کام کر لیں۔ پھر یہ کہ آپ نے جس چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کئی دفعہ نوٹ کریں گے کہ جب آپ اس طرح سے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی افراد گھر کے، جس میں آپ کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح آپ کے مطلب نانکے دادکے بھی ہو سکتے ہیں، جو آپ کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارا بچہ یہ کیوں کر رہا ہے، تمہارا بچہ یہ کیوں نہیں کر رہا، وہی آ کر آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں بھئی اتنی تم ناراض کیوں ہو رہی ہو۔ اور ہمیں اس بات پہ مزید غصہ آ جاتا ہے کہ ایک تو آپ لوگ ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور جب میں اس چیز کو فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو آپ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی آواز کو ٹھیک رکھنا ہے۔ بریدنگ، ڈیپ بریدنگ تھوڑی سی شروع کر دیں، اس سے بھی آپ کے اندر کے جو طوفان ہیں وہ تھمنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اس وقت ڈسپلن اگر مجھ سے نہیں کیا جا رہا، میرا دماغ اس کا فیوز اڑ چکا ہے، میٹر گھوم چکا ہے، تو مجھے آگے بہت سے مواقع ملیں گے، ابھی میں چپ کر جاؤں، ابھی میں تھوڑا سا برداشت کر لوں۔ اور جب مجھے لگے کہ میں بالکل سیٹل ہو گئی ہوں، کئی دفعہ آپ کو اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ دیر اینڈ دین ہم اس مسئلے کو حل کریں، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا لیکن منہ سے نہیں کچھ بولتے تھے، وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ تو کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نہ بولنا اور اپنے آپ کو کام کرنا ہی بچوں کو بہت بڑا سبق سکھا دیتا ہے، اور بچے
کئی معاملات میں اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ کیا تھا؟ کنیکٹ کرنا، یعنی جب آپ نے بچے کی اصلاح کرنی ہے تو آپ کا ریلیشن شپ اگر اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو کوئی بھی مسئلہ آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ بچے صرف اس ڈسپلن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جہاں ان کو سیفٹی محسوس ہوتی ہے، جہاں پہ ان کا فائٹ اینڈ فلائٹ ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو جس کے ساتھ وہ سیفٹی محسوس کرتے ہیں اس کی بات کو بھی غور سے سنتے ہیں اور اس بات پہ عمل کرنے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا دماغ بنایا نا، جیسے یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے جس میں ایگزیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں، جو تھنکنگ برین ہے، وہ کنیکشن کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اگر وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا نا تو بچے کے اندر ہمیشہ باغی پن آئے گا، بچہ ہمیشہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے آگے اور کہے گا کیوں میں یہ کام کروں۔ تو کنیکشن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ مثلاً بچہ آپ کا بات نہیں سن رہا، بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے آپ اپسیٹ نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کا یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے اس میں۔ آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کر لیں، آپ مجھے بتائیں آپ کتنی دیر میں کر کے دے سکتے ہیں۔ اب آپ کنیکٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ اور ان کو ایکیوز نہیں کر رہے ہم کہ کام بھی نہیں کرتے، ہوم ورک بھی نہیں کرتے، میں تو تنگ پڑ گئی ہوں، روز اسکول سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں، یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے۔ اس سے تو آپ ڈسکنیکٹ ہوتے جائیں گے، یا سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، کہ فلاں کیا کہہ رہا ہوگا۔ تو یہ کنیکشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ تھرڈ چیز آگے کوچ کرنا ہے ہم نے۔ مس بیہیویئر جو ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اسکل گیپ ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ مثلاً ہم تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں میرا بچہ سیریس نہیں ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن وہ پڑھنا کیوں نہیں چاہتا؟ کیا خیال ہے؟ وہ اسکول جا رہا ہے، ٹیچر سے بھی ڈانٹیں سن رہا ہے، گھر والے بھی باتیں سنا رہے ہیں، اور وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں ان سب کو بڑا مزہ چکھا رہا ہوں، میں پڑھوں گا نہیں۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، بچے کو ایکچولی نہیں طریقہ آ رہا، اور ہم بھی صرف اس کو سطحی جملے بول کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو سیریس ہو جاؤ، ہم اس کا اسکل گیپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو کوچنگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے 2-3 سوال پوچھتے ہیں جب بھی بچے کا کوئی چیلنج ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ کیا غلط ہوا، اور پھر آپ بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا غلط ہوا، آپ کی ٹیچر کچھ اپسیٹ تھی، یا میں گھر آئی تھی تو آپ کا چھوٹا بھائی بہن رو رہا تھا، یا کسی نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو کیا ہوا؟ بچے کی پوری بات آرام سے آپ نے سن لی، کیونکہ آپ نے اسے کوچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بجائے آپ کون سا بیہیویئر دے سکتے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ریڈنگ ویک ہے، رائٹنگ ویک ہے، سرٹن سبجیکٹ ویک ہے، تو میں آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں، یا آپ کس طرح پڑھو گے تو یہ چیز تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم اس کے بعد بچے کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے یہ کام کریں گے تو اس سے آپ کو یہ کانسیکوینس ملے گا، لیکن اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو یہ کانسیکوینس ملے گا۔ یہ کوچنگ کا طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم سمجھاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب ہم پروفیشنل کوچز کے پاس جاتے ہیں تو وہ امیڈیٹلی ہمیں نہیں بتاتے، وہ ہمیں کچھ بار جب ہم سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، اور اسی کوچنگ کے ذریعے پھر ہم باتوں کو سمجھتے ہیں۔ کانسیکوینسز جو ہم نے دینے ہوتے ہیں بچوں کو وہ ہمیشہ لاجیکل ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ لاجیکل کانسیکوینس کیا ہوتا ہے؟ ایک میں بہت ہی ٹپیکل مثال دیتی ہوں کہ بچے آپ کے پاس گھر میں یا ایون اسکول میں بھی ہوتے ہیں، تو اگر بچوں کو آپ کہہ رہے تھے ہوم ورک کر لو اور اس کے بعد آپ کا پلے ٹائم ہے، 2 بچوں نے ہوم ورک کر لیا، وہ پلے ٹائم کے لیے چلے گئے، آپ ان کو جب کہتے ہیں کہ تم نہیں کھیلنے جاؤ گے تمہارا ہوم ورک نہیں ہوا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسے پنش کر رہے ہیں، آپ اس کا فائٹ اینڈ فلائٹ دوبارہ سے وہ انیشیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہاں بیٹا آپ ہوم ورک کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ چلے جانا، اور وہ کہتے ہیں کہ ماما اس میں تو پورا 1 آور گزر جائے گا، پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر میں باہر کھیل نہیں سکوں گا، تو آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا اب کیا ہو سکتا ہے، ہوم ورک تو پہلے کرنا ہے نا۔ آپ ایک معصوم سی کام مدر بن جاتے ہیں، اور بچے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے یہ کانسیکوینس ملے گا ہی ملے گا۔ یہ نیچرل کانسیکوینسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم نے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے، اور اس میں رسپیکٹ رکھنی ہوتی ہے، ساتھ کنسسٹنٹ بیہیویئر رکھنا ہوتا ہے، اور بچوں سے پھر ہم نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ لانگ رن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا بچہ جو کچھ بھی میں اسے سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس سے امپروو ہو رہا ہے، یا یہ کہ میں زیادہ سے زیادہ فرسٹریٹ ہوتی جا رہی ہوں اور بچے کے بیہیویئر جو ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں۔
اور کام رہنے میں آپ کیا کریں گے؟ جیسے دیکھیں ہر ایج بریکٹ کے مطابق بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کا 2 سے 5 سال کا بچہ ہے تو آپ آرام سے بولیں گے. 6 سے 9 سال کا بچہ ہے تو آپ کام رہیں گے لیکن تھوڑی سی فرم ٹون ہوگی، کیونکہ وہ بچہ نہیں سنے گا آپ کی بات جو ہے. چھوٹا بچہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. 10 سے 13 سال کی عمر کا بچہ ہے تو لیکچر نہیں دینا، بس ایک جملہ 2 جملے آپ نے بولنے ہیں. اسی طرح اب 13-14 سال سے اوپر کی عمر کا بچہ آ گیا ہے تو آپ نے رسپیکٹفل طریقے سے بات اس سے کرنی ہے، بہت عزت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. آپ سب کی شکلوں پہ اتنی پریشانی ہے کہ میں پتہ نہیں کون سی ایلین لینگویج بول رہی ہوں، اور آپ سوچیں کہ یہ کہاں پہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں. ہمارا طریقہ ہے ڈسپلن کرنے کا دیسی، جس میں ہم غصہ اور شیمنگ بہت ہے. شرمندہ اتنا کرتے ہیں ابا کے سامنے، اماں کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے. اس کو دیکھو، اکیلے میں بھی اگر کھڑا کریں گے تو کمپیریزن کر کر کے ہم شیم کریں گے. ہمارے اپنے طریقے جو ڈسپلن کے ہیں وہ بہت انکنسسٹنٹ ہے. کبھی ہمیں جوش آتا ہے، ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں، کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو اس دن ہم بہت اچھی مائیں بن جاتے ہیں اور سارا کچھ ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد کسی دن ہمارا موڈ خراب ہے، میاں سے لڑائی ہوئی ہے تو ہم نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. تو یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح فیئر نہیں ہونا چاہیے. ہم فیئر کے ذریعے جو ہے بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے صرف بچے جھوٹ بولیں گے، بچوں کا ہم سے دل خراب ہو جائے گا، دوری ہو جائے گی، ایموشنل ڈسٹنس ہوگا اور ویک ہو جائے گا پورا سسٹم جس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اگر اپنے آپ کو ایک فائنل جو میں میسج دوں گی، پھر میں آپ کے سوالات لیتی ہوں، ایک چیز آپ نے اپنے آپ کو سمجھا لی کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ون ان دا مومنٹ. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے بچے کی کریٹیکل تھنکنگ، بچے کا ضمیر، بچے کو جو اس نے قرآن اور حدیث سے سیکھا ہوا ہے اس پیرامیٹر کو اس کو پریکٹس کرنے کا موقع دینا ہے. اس کے اندر یہ سوچ بیدار کر دینی ہے. اور سوچ بیدار ہونے میں کئی دفعہ بہت ٹائم لگتا ہے، بہت آہستہ آہستہ وہ سارے اصول جو ہے وہ بچہ اپنی زندگی میں اپناتا ہے. تو یہ میں کروں گی نا تو پھر ہی وہ رزلٹ ملے گا. نہیں تو یہی ہوگا کہ پھر ہم کہیں گے کہ میں اتنے اسپیکرز کو بھی سنتی ہوں، مجھے بھی جیسے لوگ کہتے ہیں میں نے آپ کی ساری ٹاک سنی ہوئی ہے لیکن رزلٹ نہیں مل رہا. کیونکہ اپلیکیشن میں کہیں نہ کہیں ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. غلطی ہوئی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ میں نے یہ کام کر دیا، اگلی دفعہ آپ نے اس کام کو تھوڑا سا ٹھیک کر لینا ہے، اصلاح کر لینی ہے. اور آپ کو جب ریزلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کام کو زیادہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بچہ ہے اس کو جب میں بتاتی ہوں سمجھاتی ہوں کہ یہ چیز آپ کو پرمیشن دینی ہے نا، وہ چیز اس طرح ہوتی ہے کہ میں اس کو وداؤٹ پرمیشن، جس طرح وہ کوریڈور میں کھیل رہا ہے تو نیبر نے بلایا وہ چلا گیا ہے، کہ یو ہیو ٹو آسک نا. کتنی ایج ہے بچے کی؟ 6 ایئرس ہے. 6 ایئرس. 6 ایئرس کا بچہ ہے اور آپ سے پرمیشن لیے بغیر چلا جاتا ہے یا کوئی کام کر لیتا ہے. کیا بتاؤں کہ the no is for you. Strangers آپ کسی کے گھر اس طرح نہیں جا سکتے. پورا میں اس کو سمجھایا بٹ ہی از اے ویری ٹف چائلڈ. وہ ہر چیز میں مجھ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہوتا. دیکھیے اس پوری بات سے آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے یہ فیئر ہوتا ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے کچھ فیصلے کر لیتا ہے. 6 سال کا بچہ ہے، جیسے نیبر کی طرف چلا گیا اور میں نے جب اس کو کہا کہ بھی آپ نے کیوں مجھ سے نہیں پوچھا، پرمیشن نہیں لی، تو اس نے کہا کہ یو ول سے نو ٹو می. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی جو اس کی چاہتے ہیں اس پہ آپ نے بڑی سخت پابندی اور ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسے بتائیں گے کہ آپ مجھ سے آ کے ڈسکس کریں گے جب بھی آپ کچھ کرنا چاہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے 6 سال کے بچے کو آپ کی سپرویژن چاہیے ہے نا، اور وہ بہت سے فیصلے خود سے ہی نہیں کر سکتا. تو جب آپ اس کو اس کے ساتھ بات چیت کرتی رہیں گی، وہی بات ہے ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں کوئی چیلنج آ جاتا ہے. تو آپ نے اس کو لیٹ سے آپ نے اس کو کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کو 2-3 اور آپشن دے دیتی ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. تو جب اس کو کوئی اور آپشن ملے گی جو کہ ادھر ویسی ہی مطلب اتنی ہی اچھی ہے یا کافی اچھی ہے اور وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے، تو پھر جب آپ اسے یہ آپشن دیتے ہیں تو پھر وہ نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے گا اور اس کو یہ لگے گا کہ مجھے کوئی نہ کوئی سلوشن مل رہا ہے. اس کو اس طرح سمجھیں کہ مے بی جیسے فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ میں آئس کریم کھا سکتا ہوں، تب آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے یا تو اسے بھوک لگی ہوئی ہے یا اسے شوگر کریونگ ہو رہی ہے یا وہ کوئی مزے کی چیز کھانا چاہ رہا ہے اور آپ نہیں چاہ رہی کہ وہ آئس کریم کھائے. تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا اس وقت تو آپ آئس کریم نہیں کھا سکتے، لیکن میرے پاس یہ 3 آپشنز ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ باقی چیزوں میں وہ ٹھیک کر لیتا ہے اور آپ بھی ٹھیک کروا رہی ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا رول پلے کریں.
رسپانس انہیبیشن ایک اسکل ہوتا ہے جو اس کا ویک ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ رسپانس دینے سے پہلے مجھے یہ سوچنا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو وہاں پہ پھر آپ اس کو نا کچھ ایسی سٹوری سناتے ہیں جو فیئر بیسڈ نہیں ہوتی ہیں، ریئلسٹک سٹوری ہوتی ہے، جسے ہر ایک انسان کو ٹرسٹ نہیں آپ کر سکتے، یو ریلائی آن یور پیرنٹس، اور آپ جب ایسی سٹوری سناتی ہیں، رول پلیز کرتے ہیں، اس سے بھی بچہ یہ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے۔ میرا بیٹا ہے وہ ماشاء اللہ سے اس کے مارکس وغیرہ تو صحیح آ جاتے ہیں، لیکن وہ محنت کی طرف نہیں جا رہا۔ کہتا ہے کہ میں پڑھے بغیر جب اتنے لے لیتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ اور اچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے۔ کتنی ایج ہے اس کی؟ 30% آ گیا اس کی فورم، لیکن کچھ سبجیکٹس میں مطلب اس کی ویسے ہی آ جاتا ہے، یعنی جو کانسیپٹ ہے اس کی بیس اس نے پڑھا نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ہے۔ آپ اس کو کیوں پرفیکشنزم کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں، تو آپ اس کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو فردر کسی اچھے ایریا میں ڈیولپ کر سکے نا۔ اس کو ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب میں نے پڑھ لیا، میں نے کام اپنا کیا ہوا، تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں اور کیا کروں۔ آپ جو ٹارگٹ کریں گے نا وہ آپ اسکیپ ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ آپ سے وہ بچہ ہینڈل نہیں ہو رہا، وہ 80% نمبر لے رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں پھر اور پڑھ لو اور محنت کر لو، آپ کے دماغ میں محنت کا بیلنس نہیں رہے گا اس کی پرسنالٹی میں۔ 80% نمبر اگر ایک بچہ لے رہا ہے اور وہ ریلیکسڈ ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں آ رہا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو ایک غلط کانسیپٹ دے رہی ہیں۔ میں جو بچوں کو دیکھتی ہوں جو 80% لے رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس ان کو سٹریس دے رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کالج یونیورسٹی تک ان کی کیا حالتیں ہو رہی ہیں، وہ کتنے سوسائڈل ہوئے ہوئے۔ نمبر 1 یہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کا اصل فیئر یہ ہے کہ جی جب وہ پھر پڑھ لیتا ہے اور اس کے پاس اتنا فری ٹائم ہے پھر وہ موبائل کی طرف آتا ہے، تو آپ نے اس کو بتانا یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، آپ بور ہوتے ہیں یا بہت بزی ہوتے ہیں، موبائل کا ٹائم آپ کے لیے مثلاً 30 منٹس 40 منٹس 1 آور ہی رہے گا، اس کے بعد اٹس ناٹ مائی پرابلم۔ یو آر ویری انٹیلیجنٹ بوائے، یو آر ویری انٹیلیجنٹ چائلڈ، آپ خود دیکھ لیں گے آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں بھی ہر وقت موبائل پہ نہیں ہوتی ہوں، میرے پاس اتنے کام ہوتے ہیں مزے مزے کے کرنے والے، آپ اپنے لیے خود پلان کریں بس۔ بچہ اگر بور ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو مبارکباد دے دیا کریں، کیونکہ بور ہونے کا مطلب ہے پھر وہ کوئی ایکٹیویٹی سوچے گا۔ اب وہاں پہ ہماری پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ وہ بچے ہمیں پریشر دیتے ہیں موبائل کا یا اور ایسی چیز کا، وہ آپ پریشر نہ کیچ کریں، آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بچے سیف فیل نہیں کرتے، پیرنٹس کا ایک امپریشن ہوتا ہے جو بچے کے فیس میں دیکھتے ہیں، جیسے پیرنٹس فرسٹ ٹائم جو فرسٹ بورن بیبی ہوتا ہے اس کی پیرنٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے سیکنڈ بورن سے، تو جیسے فرسٹ ٹائم ہو اور موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ساری فیزز پیرنٹس سے دیکھتا ہے، اور اگر وہ اس سچویشن میں ہو کہ اس کو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہو تو اس کو ریورس کیسے کیا جائے؟ کیا بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرے پیرنٹس، کیونکہ وہ اولڈ پیٹرنس فالو کر رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نے کوئی بات کی اور واپس سے نہ کرنے کا، یا پیرنٹس نے کوئی آئیڈیا دیا تو وہ کہیں اس کے اپوزٹ ہے بیکاز ہی از ناٹ فیلنگ سیف ود دا پیرنٹس۔ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلی بات تو آپ نے یہ دیکھنی ہوگی اس میں کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ڈیمیج کو ریورس کرنے کے لیے پیرنٹس نے کیا اپنے بیہیویئرس کو ٹھیک کیا ہے، یا پیرنٹس صرف یہ زیوم کر رہے ہیں کہ ہم تو بیٹا اب لڑتے رہتے ہیں، ہماری تو عمر گزر گئی ہے، تم اب اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ میں بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ دیکھتی ہوں، ایون اولڈر ایج گروپ پہ پیرنٹس چلے جاتے ہیں، وہ اپنے بیہیویئرز نہیں ٹھیک کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو ایز اے رول ماڈل لیتا ہے اور آپ کو ہر حال میں سب سے پہلے اپنے بیہیویئرس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مسئلہ ہماری زندگی میں ایسا نہیں رکھا جو کہ ریپیریبل نہ ہو، یعنی آپ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں، آپ نے توبہ کر لی، یو آر گڈ ٹو گو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اتنا مشکل نہیں بنایا ہوا واپس آنے کے لیے۔ میڈیکلی بھی ہم کہتے ہیں آپ بہت ہی گڑبڑ طریقے سے رہ رہے تھے، بہت سے آپ کی زندگی میں مسئلے تھے، آپ نے آج فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنے، میں نے یہ جنک نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کرنا، 2 ویکس کے اندر آپ کی باڈی میں سیلولر لیول پہ چینجز آ جاتی ہیں، 1 منتھ میں آپ کی لیبز میں بھی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، 6 منتھس میں یو کین ٹرانسفارم یور لائف۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کیپیسٹی رکھی ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ڈیلی ایک اتنا ہیوج نمبر آف نیورونز نئے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ لرننگ ہے، کچھ لرننگ
ہے تو کریں, نہیں ہے تو چلے جاتے ہیں. تو ایک تو ماحول آپ نے کیسا کیا ہوگا, آپ خود کیا کام کر رہے ہیں, آپ کتنی اسکل بیسڈ اپنی لائف گزار رہے ہیں, مدر کتنی ڈائنامک نظر آ رہی ہے, کیونکہ مدر کے ساتھ بچوں کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. فادر کا اپنا رول ہے, اس کو ہم انڈرمائن نہیں کرتے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ماں کا درجہ زیادہ رکھا ہے, حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس لیے مدرس کا امپیکٹ بہرحال زیادہ ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ایک سرٹن ایج پہ آ گیا ہے لیکن وہ نہیں ریکور کر پا رہا, اس کا مطلب ہے ناؤ یو نیڈ سم پروفیشنل ہیلپ. پھر آپ کو ضرور کسی پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے اور اس کی کوچنگ کروانی چاہیے, اس کو کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ڈالنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس ٹراما کو ہیل کر سکے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ اس گاڈ گفٹڈ, مطلب اس کو پڑھنے کی ضرورت اس کی بات ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی, بٹ میں اس کو چیز میں پریشرائز نہیں کرتی. میں کہتی بس ٹھیک ہے, مجھے پتا وہ ایک دفعہ سن بھی لے گا تو از گونا بی 90%, تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں. بٹ ایز شی ٹولڈ کہ وہ اس کے نا بیہیویئر ایشوز یہ کہ وہ بھی اس کو یہ لگتا ہے کہ بس تھوڑے سے دنوں بعد ویریفائی ہو جائے گی. حالانکہ وی آر ٹرائنگ کہ نہ ہو, بٹ وہ ایک انوائرمنٹ بیکاز ہم اکیلے نہیں رہتے ہیں, وی آر لیونگ ان جوائنٹ, تو اس کو پتا ہے کہ بٹ وہ ایک عجیب سا سینیریو ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے رومز میں رہتا ہے, تو باہر بیٹھتا نہیں ہے, مل کے بات نہیں کرتا, کھاتے نہیں ہے مل کے جیسے, تو ایوری تھنگ از گونا بی ہیلپ, میڈس کے تھرو ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ ان چیزوں سے ڈسٹرب ہوتا ہے. جیسے اب اس کو میڈ سے کافی چڑ ہوتی ہے. سیم میں اس کے فادر کو بھی یہ کہا ہی ڈسٹرب کہ مطلب اٹس ناٹ سیف, ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے, آپ نانوں کے گھر جائیں یا کہیں اور ہم چلتے ہیں. تو obviously ایز اے مدر میں یہ نہیں چاہتی, میں اس کو سمجھاتی بھی ہوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا. اب وہ بہت ضدی ہو گیا اور پرابلم اس کے فادر کو لگتا ہے کہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. اب مجھے اس پورے سینیریو میں اسکلز کی کمی آ رہی ہے ریلیشن شپس میں. ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہماری لائف میں شروع سے لے کر اینڈ تک کچھ لوگ بہت اچھے ہوں گے جن کے ساتھ ہمارا بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہوگا, کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایوریج ریلیشن شپ ہوگا, اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں گے وہ برے لوگ نہیں ہوں گے لیکن ہماری اچھی نہیں بنے گی, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہمیں نقصان دینا چاہیں گے. تو ہمیں اسمارٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے تمام لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے رہ سکیں اور بات کر سکیں. اس کے لیے میں نے ایک فارمولا پہلے بھی سکھایا تھا, میں آپ لوگوں کو وہ دوبارہ سکھا دیتی ہوں. پرابلم ہے کہ ہم اسکل بیسڈ لرننگ نہیں کرواتے بچوں کی. یہ میں نے فارمولا پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا, جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا. 33.33%, 33.33% and 33.33%. ہم نے خود بھی یہ یاد رکھنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ ABCD, کوئی بھی انسان ہمارے سامنے آئے گا, ایک سرٹن بیہیویئر ہے جو ہم نے اس کے لیے دینا ہے بیکاز وہ انسان ہے. جیسے ہم کسی بھی انسان کو دیکھیں گے تو ہم اس کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا طریقہ رکھیں گے. ہم گالی گلوچ نہیں کر سکتے, ہم کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان ہے ABCD, ہم اسے سلام کریں گے, نہیں. اگر کوئی نان مسلم ہے اسے پھر بھی اچھی طرح بات کریں گے. اگر کوئی گر رہا ہے, کسی کو چوٹ لگ رہی ہے, ہم اسے ہیلپ کریں گے. اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے ہم اسے دیں گے, جیسے ہم کسی بھی انسان کے لیے کریں گے. ہم یہ نہیں سوچنے بیٹھ جائیں گے کہ اس نے پہلے کیا کیا, اس نے بعد میں کیا کیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا, اس نے اس کے ساتھ کیا کیا. ہم ہر انسان کے ساتھ وہ رویہ دیں گے. اس کے بعد ہمارا اگلا بیہیویئر آتا ہے جو آتا ہے آف دا ریلیشن شپ. یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایکچوئل ریلیشن شپ کیا ہے. مثلاً یہ میرے فادر ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے فادر کے لیے کیا بتایا, ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, ہم نے وہی کرنا ہے. یعنی اگر آپ کا بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ فادر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, آپ اسے بٹھا کے بعد میں سمجھاتے ہیں آرام سے, وہی کام کنیکٹ کوچ کہ بیٹا وہ آپ کے فادر ہیں لیکن آپ نے دیکھا نہیں تھا بابا کیا بول رہے تھے, بابا ہمیشہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. جو بھی ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے فادر کے آگے اف بھی کرنے کی. اگر وہ آپ کو نماز سے روکیں, قرآن سے روکیں, دین سے روکیں, اونلی دیٹ ٹائم یو کین آبجیکٹ, بٹ وہ بھی تمیز کے ساتھ. بیٹا وہ آپ کے بابا کی ماما ہیں, یو کین ناٹ مس بیہیو ود ہر. بیٹے وہ جو ہے نا وہ آپ کی ہیلپر ہیں, جو میڈ آتی ہے وہ ہیلپر ہیں, اگر وہ نہ آئے نا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ان کی عزت کرنی ہے. ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ ملازمین کے ساتھ ہم نے کیسے بات کرنی ہوتی ہے, کیسے ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. یعنی آپ ہر رشتے میں جو کرنا چاہیے, آپ بڑے بھائی ہیں,
آپ کا ایک رسپانسبل رول ہونا چاہیے. اچھا یہ چھوٹا، آپ چھوٹے ہیں، آپ کو بڑے کی عزت کرنی چاہیے. ہر چیز آپ اکارڈنگ ٹو دا ریلیشن شپ بتاتے ہیں. اوکے، تو آپ کو دیکھیں کتنا ایڈ ہو جاتا ہے، 66.66%. اور اس میں آپ اسکل بیسڈ لرننگ کراتے ہیں. اسکل، غصہ آ رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے غصہ آتا ہے، تو بیٹا اینگر مینجمنٹ سیکھو. آپ نے کیونکہ اس کو ریئلسٹک پکچر نہیں نا دی کہ بیٹا ہم نے یہ تو دیکھنا ہی نہیں، ہم ایکچولی رہتے اس طرح سے ہیں کہ میں نے کسی کا خیال رکھا نا تو وہ ریٹرن میں میرا بھی کرے گا. مجھے جتنی لیڈیز بات کرتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں، میری ساس عجیب ہیں، میں تو ہر دفعہ ان کو کھانا بھی کھلاتی ہوں، چائے بھی پلاتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، انہوں نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی. تو میں پوچھتی ہوں آپ نے کس لیے کیا، کہتی ہیں میں اللہ کی خاطر کیا. تو میں نے کہا اللہ کی خاطر تو نہیں کیا، اللہ کی خاطر کیا تھا تو وائی یو آر ایکسپیکٹنگ دا ریٹرن فرام ہر. تو آپ یہ اسکل نہیں سکھا رہے کہ ریٹرن ہم ان سے نہیں لیتے. یہ بات نہیں اس تک کنوے ہو رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں، وہ کیوں نہیں کرتے. تو ہم نے تو اپنے لیے کرنا ہے، اپنی دنیا اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے. ہمیں ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ آنی چاہیے. آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ آپ مس یوز نہ ہوں، آپ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوں. جب آپ ان ریلیشن شپ میں جاتے ہیں آپ کو کنورسیشن کرنی آتی ہو کہ کہاں پہ میں نے چپ کر جانا ہے، کہاں پہ میں نے بات کرنی ہے. یہ آپ نے کرنا اور کرانا ہوتا ہے بچوں سے. اور لاسٹ 33% ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں احسان، ایکسیلنس والی بات، بونس بات. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی ایسا پرسن ہے جس سے جو آپ کا زیادتی کر رہا ہے، فل اسٹاپ لگا دیں، نہ کریں. ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں جو شروع کیے ہیں، ہیومن والا ایک بیسک کرنے والا، ریلیشن شپ والا، ان سب کو چھوڑ کے احسان. بیٹا نہیں ہم ان کے ساتھ ایسے رہیں گے، ہم یہ کریں گے. ہم نے اتنی گلوریفائڈ پکچر ان کو دی ہوتی ہے، جب وہ گلوریفائڈ پکچر ان کے سامنے آ نہیں رہی ہوتی ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے کہا تھا ان رشتہ داروں کے ساتھ رہیں، آپ یہ کہتے ہیں یہ تو ایسے کر رہے ہیں. ابھی مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کیا ہم رشتہ داروں سے کٹ آف ہو سکتے ہیں بہت ہی اگر ہمارے ڈیفیکلٹ حالات ہیں. میں کہا نہیں، آپ صلہ رحمی کا رشتہ نہیں توڑ سکتے کہ آپ کو ان کو روز بلانے کی، روز کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کہیں مل جاتے ہیں سلام کریں، عزت سے بات کریں. آپ کا کوئی خوشی غم نہیں ہے اس میں ان کو انوائٹ کریں. وہ نہیں آتے، دیٹ از ناٹ یور پرابلم. اس پہ رونا دھونا نہیں آپ نے مچانا. سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی اسکل بیسڈ لرننگ نہیں ہے. اسکول جاتے تھے تو اسکول میں اگر کوئی ٹیچر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بہت برا بچے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بہت بری طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. آپ گئے ہیں اسکول والوں سے بھی بات کی ہے، نہیں کچھ بنا، تو آئی ول سٹ ود مائی چائلڈ اینڈ آئی ول ٹیل مائی چائلڈ کہ لک، آپ کو دنیا میں اس طرح کے لوگ ملیں گے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن وہ آپ کو اس طرح ٹریٹ کریں گے. تو آپ نے اپنے سچویشن کو خود ہینڈل نہیں کرنا جانتے تو پھر ہم بچوں کو بھی نا اسی طرح سے ایک سطحی سی بات سکھاتے ہیں. اچھا تم چپ کر جاؤ، اچھا تم نہ بولنا. اس کو بتانا ہے اگر آپ کا کزن آپ سے یہ بات کرتا ہے آپ اس سے یہ بولیں گے اور اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے پچھلے ایکسپیرینسز نے آپ کو بتا دیا ہے. جیسے آپ نے کہا جی اگر فیملی میں سارے لوگ نکلتے ہی نہیں، بیٹھتے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائے کریں. آپ کی فیملی تو بیٹھنا چاہتی ہے نا. آپ لوگ لاؤنج میں بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، کھیلیں، بورڈ گیمز لائیں. اگر ان میں سے کسی نے آنا ہوگا ویلکم دیم. اچھا لیکن اگر ہم ان کو انفیریئر فیلنگ دیں کہ لوگ ہم تو یہ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ عجیب ہیں. کبھی کبھی جب ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے نا، آور باڈی لینگویج ریفلیکٹس اٹ. اور اس سے پھر لوگ جو ہیں وہ پھر خرابی کی طرف جاتے ہیں، پھر ریلیشن شپ خرابی کی طرف جاتے ہیں. سو آپ ان کو کہیں کوئی بات نہیں بیٹا، پیپل آر ڈفرینٹ، دیٹس اوکے. زندگی میں آگے جا کر آپ بزنس کریں گے، آپ جاب کریں گے، آپ کو بہت سے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے گا اور آپ کو بہت سے لوگوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. سو یہ لرننگ ہوتی ہے. صرف ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اسکیپ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، پھر بچے بھی ہمارے اسی میں جاتے ہیں. تو آپ اس کو ایک ریئلسٹک پکچر، خود پہلے اس ریئلسٹک پکچر کو ٹھیک کر لیں کہ آپ نے غلطی نہیں کی. آ کے آپ آئے ہیں اور اب آپ آ کے آپ کس طرح سے اپنی فیملی کو اسی جگہ پہ رہ کے ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. سب سے بڑی ہمارے پاس مثال 13 سال مکی دور ہے. میرے سامنے تو جو منہ بناتا ہے میں فوراً سوچتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال برداشت کیا ہے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ لوز ہز فوکس. He did not lose his focus. ہم سب اپنے فوکس کو لوز کر جاتے ہیں. جو مجھے ہماری پاکستان کی سوسائٹی ہے نا، جس میں ہم خود بھی اپنے سفر کیے اس کے اوپر، یہ امپورٹنٹ ہے
کہ میں اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتی ہوں, میں ابھی کس گول میں ہوں اور مجھے اپنے ٹارگیٹس کو کیسے اچیو. میں آپ کو اس میں تھوڑی سی بات بولوں گی. آپ نے کہا نا پاکستان کی سوسائٹی میں یہ نہیں ہے, مجھے کہیں پہ بھی نہیں لگا, اور وہاں پہ بھی اتنے ہی ایشوز ہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ رہتے ہوئے اگر آپ کا تقویٰ ہوگا, آپ قرآن بیسڈ لرننگ کر رہے ہوں گے, آپ سکلز کو سمجھتے ہوں گے, آپ ورس انوائرمنٹ میں بھی اپنے آپ کو وہ بہتر بنا لیں گے. ہاں یہ میں ضرور مانتی ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا ویسٹرن کلچرز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ اوور آل سیوک سینس وہاں لوگوں کی بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک, تو کچھ معاملات میں نا جیسے سوشل پولائٹنس ان کی ویسے ہی ہے. تو ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ رہیں گے, کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں پاکستان میں مسئلے ہیں, تو پھر ہمارا دماغ کیا کہتا ہے, فائٹ اینڈ فلائٹ, باہر جاؤ. وہاں پہ بھی ہم دکھی رہتے ہیں. پھر ہمارے بچے وہاں کی سیوک سینس والی اچھی چیزوں سے اتنے یوزڈ ہوتے ہیں, لگژری سے اتنے یوزڈ ہوتے ہیں, پھر ہم واپس آنا چاہتے ہیں, پھر وہ واپس نہیں آ سکتے. سمپل سے ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے اگر ہم اس طرح سے کمپیریزن کر لیں, مطلب ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں لیکن ہمارے اماں ابا اگر ہمیں کہیں آواز لگائیں اور اگر میں کہہ دوں کہ امی میں آپ کی بات نہیں سن رہی, سارا معاشرہ میرے پر تھو تھو کرے گا کہ تم اپنے پیرنٹس کی بات نہیں سن رہی. اور وہاں پہ آپ 18 سال کے ہوئے اگر پیرنٹ آتا ہے اور کچھ پوچھنا چاہتا ہے اور وہ بچہ ایک پولیس کو بلا کے کہتا ہے مائی پیرنٹس آر بولنگ می, مائی پیرنٹس آر گوئنگ ان ٹو مائی اسپیس, تو پولیس والا کس کی بات سنے گا, بچے کی. بچے کو اتنی اٹانومی دے دی جاتی ہے جو جائز نہیں ہے, جو ٹھیک نہیں ہے. بلوغت تو آ گئی ہے لیکن ابھی رشد کتنا ہے اس کے اندر. آپ تو 18 ایسی بات کری ہے, 6 کلاس میں کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ اب آپ یو آر انڈیپینڈنٹ, یو کین ڈو سیکس اینڈ ایوری تھنگ. پھر وہ بچے سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں نا پیرنٹس کے سامنے, یو کانٹ فورس اس, اٹس آور لائف نا, آور چوائس. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے بیلنس. میں اسی لیے ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں کہ کبھی یہ نہ کہیں ہمارا کلچر پاکستان, ہر جگہ مسئلے ہیں. جہاں پہ بھی تقویٰ نہیں ہے وہاں مسئلے ہیں. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جہاں رہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کا رزق رکھا ہوا ہے نا, وہاں جو چلے گئے ہیں, باہر رہ رہے ہیں, کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو اسکل بیس بنائیں. جتنا آپ اسکلس اپنے اسٹرانگ کریں گے آپ وہاں سروائیو کر سکیں گے. جتنے آپ اسکلز ویک کریں گے آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. ہر جگہ کے مسئلے ہوں گے, آپ نے وہاں پہ اس جگہ کے مطابق اسکل سیکھ کے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے. ایکسیپشنز تو ہمارے دین میں ہر جگہ ہیں, لیکن میں ایک بائی لارج کی پکچر جو ہے نا وہ آپ کو کہہ رہی ہوں. جیسے ایکسیپشن آپ دیکھیں نا, پاکستانی کلچر کی کچھ ایکسیپشن ہوں گی جو بڑی فرسٹریٹنگ ہے, لیکن ہم یہ جملہ کیوں بولیں, ہم کیوں انڈرمائن کریں کہ ہمارے پاس جتنی بلیسنگز ہیں ہم اس سے فائدہ نہیں لے رہے, اور اگر کوئی چیز ڈفرینٹ ہو رہی ہے ہم اس پہ پریشان ہو رہے ہیں. تو بات یہ کرنے کی ہوتی ہے کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں نا آپ وہاں پہ سوچیں. میں ہمیشہ اس طرح سے اب سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے یہ بچے دیے ہیں, اللہ نے یہ شوہر دیا, اللہ نے یہ ان لاز دیے ہیں, اللہ نے یہ انوائرمنٹ دی, اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے میری لائف میں رکھ دیے ہیں نا, تو مجھے اسکیپ پہ نہیں جانا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا اسکل آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ٹیسٹ رکھا ہے اور اس کے مطابق میرے اندر وہ اسکل کی گنجائش نہیں رکھی ہوئی ہے, میں اس کو پریکٹس نہیں کر رہی. ان اے کنسٹرکٹیو مینر اس کو میں پریکٹس کروں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.